بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی ریاست پینسلوانیا کے علاقے بٹلر میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی جلسے میں فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہو گئے، جبکہ مبینہ حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا۔ ریپبلکن رہنما ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہیں اپنے نائب صدر کے امیدوار کا اعلان کرنا تھا کہ اچانک فائرنگ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی ریلی میں خوف و ہراس پھیل گیا اور سابق صدر اسٹیج پر گر گئے، جنہیں سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے فوری طور پر اپنے حصار میں لے لیا اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سیکرٹ سروس کے حصار کے دوران بھی عوام کو دیکھ کر بار بار مبکا لہراتے رہے۔ کاؤنٹی پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ریلی میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سابق صدر اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے اور دائیں کان پر خون دیکھا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور ایک مقامی طبی مرکز میں ان کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس گھناؤنے واقعے کے دوران فوری کارروائی کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور امدادی اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ایک فعال تحقیقات جاری ہیں اور دستیاب ہونے پر مزید معلومات جاری کی جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن، جو اپنی آبائی ریاست ڈیلاوائر میں ہیں، انہیں اس واقعے کی ابتدائی بریفنگ دے دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فائرنگ کے واقعے پر عالمی رہنماؤں کی مذمت۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ پرتشدد واقعات کے خلاف سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر قسم کے سیاسی تشدد کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جمہوریت کو چیلنج کرنے والے کسی بھی قسم کے تشدد کے خلاف ہیں۔ سابق صدر کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دوسری جانب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر پر فائرنگ پریشان کن ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر نے کہا کہ ٹرمپ کی ریلی میں دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر حیرت زدہ ہوں۔ معاشرے میں کسی بھی شکل میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر کا کہنا ہے کہ ہم متاثرین کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ حیران کن ہے۔ ٹرمپ کی حفاظت اور صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ ٹرمپ پر حملے کی خبر سے صدمہ ہوا، جس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سیاستدانوں کے خلاف ناقابل قبول تشدد کی کارروائیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی مذمت اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق امریکی صدر کے جلد صحتیابی کی دعا کی اور کہا کہ سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مذمت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کے فلسطین کی نسل کشی پر مبینہ جنگی جرائم کا سلسلہ جاری۔ تازہ وحشیانہ بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خان یونس میں سیف زون قرار دیے گئے المواسی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل نے بم برسا دیے۔ واقعے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 290 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے المواسی کیمپ میں حماس ملٹری چیف محمد زیف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کے المواسی کیمپ میں اسرائیل کی جانب سے حماس رہنما کو نشانہ بنائے جانے کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ المواسی کیمپ میں قابض صہیونی فوج نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے۔ حماس قیادت نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں کی نسل کشی مہم میں امریکہ براہ راست حصہ دار ہے۔ اسرائیلی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر مصری وزارت خارجہ نے خان یونس پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اسرائیلی حملے نے جنگ بندی کی کوششوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے لبنان پر بھی ڈرون حملہ کیا اور حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے 2 شہری شہید کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کریات پر حزب اللہ کا جوابی حملہ۔ 2 شہریوں کی ہلاکت پر درجنوں
راکٹ فائر کر دیے۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ نے اسرائیل پر ہفتے کے روز بھی راکٹوں کی مدد سے کئی حملے کیے ہیں۔ یہ راکٹ حملے اسرائیلی حملے کے بعد کیے گئے جن میں 2 لبنانی شہری شہید ہوئے تھے۔ دونوں شہری جنوبی لبنان میں ایک کنویں سے پانی بھر رہے تھے کہ اسرائیلی حملے کا نشانہ بن گئے۔ اسرائیلی فوج اکتوبر 2023 سے لبنانی سرحد پر حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں مصروف ہے، جبکہ لبنانی سرحد کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ لبنان میں اندر تک بمباری کر کے شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینی علاقے غزہ کے علاوہ عرب لیگ کے کئی رکن ملکوں کو بھی اپنے حملوں کی زد میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان ملکوں میں لبنان، شام، عراق بطور خاص شامل ہیں، حتیٰ کہ مصر اور اردن بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں ہیں۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے مطابق اس نے 2 لبنانی شہریوں کی ہلاکت کے جواب میں اسرائیلی قصبے کریات شمونہ پر کئی درجن راکٹ فائر کیے۔ یہ اسرائیلی قصبہ اسرائیل کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ حزب اللہ نے اس سے پہلے ہفتے ہی کے روز سرحد پر اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کئی راکٹ فائر کیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ جاری رکھنے کی ذمہ دار حماس ہے محمود عباس۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز غزہ کی پٹی کے علاقے المواسی میں ہونے والے حملے کے ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہیں، جس میں درجنوں افراد شہید ہوئے۔ صدر عباس نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حماس بھی پٹی میں جاری جنگ کی ذمہ دار ہے۔ محمود عباس کے بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں تحریک فتح اور حماس کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ حماس نے تحریک فتح کی قیادت بالخصوص فلسطینی صدر پر اسرائیل کا ساتھ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ المواسی حملے کا مقصد حماس کے عسکری ونگ کے رہنما محمد الضعیف اور ان کے معاونین تھے۔ حماس نے الضعیف کے قتل کی تردید کی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حملے میں کم از کم 90 فلسطینی ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہیں۔ اس واقعے پر محمود عباس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی ایوان صدر اس قتل عام کی مذمت کرتا ہے اور اس کا مکمل ذمہ دار اسرائیلی حکومت کے ساتھ ساتھ امریکی انتظامیہ کو بھی ٹھہراتا ہے، جو قابض ریاست اور اس کے جرائم کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی محمود عباس نے حماس کو بھی غزہ میں جنگ کے تسلسل کا ذمہ دار قرار دیا۔ فلسطینی ایوان صدر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایوان صدر حماس کی قومی اتحاد سے فرار اختیار کرنے اور قابض ریاست کو آزادانہ بہانے فراہم کر کے غزہ میں تباہی کی جنگ جاری رکھنے کی قانونی، اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری اٹھانے میں ایک شراکت دار سمجھتا ہے۔ حماس کی وجہ سے اس وقت فلسطینی قوم مصائب، تباہی اور قتل و غارت جیسی تکلیف جھیل رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی اسرائیلی حملے میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت کی شدید مذمت۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں تازہ حملے میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت پر سعودی عرب نے شدید ردعمل دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے تازہ کارروائی میں جنوبی غزہ کے خان یونس میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 100 کے قریب افراد شہید ہو گئے۔ سعودی عرب نے فلسطینی عوام کی نسل کشی، قتل عام کی سخت مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں فوری اور مستقل جنگ بندی اور تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نہتے شہریوں کو تحفظ فراہم کے اپنے مطالبات کا اعادہ کیا اور بین الاقوامی انسانی قوانین اور قانونی قراردادوں کی مسلسل اسرائیلی خلاف ورزی کے حوالے سے بین الاقوامی احتسابی میکانزم کو فعال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائی ختم کرنے کا اعلان۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے شمالی عراق اور شام میں کرد ورکرز پارٹی کے جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی عراق سے متصل سرحدی علاقے سے ترکیہ کی سرزمین پر کرد علیحدگی پسندوں کی جانب سے حملے کرنے کا
الزام عائد کر کے اپریل 2022 میں ترکیہ نے اپنی سرحد محفوظ بنانے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل طلبہ کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ہم شمالی عراق کے علاقے میں فوجی آپریشن کا عنقریب خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ اب خود فورسز ہماری سرحدوں کے اندر کارروائی کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ترکیہ کے صدر نے کہا کہ شمالی عراق اور شام دونوں جگہ پر کردستان ورکرز پارٹی مکمل طور پر محصور ہو چکی ہے۔ ہم شام کے ساتھ اپنی جنوبی سرحد کے سیکیورٹی پوائنٹ کے مقامات کی دوبارہ نشاندہی کریں گے۔ شمالی شام کے سرحدی علاقے سے کرد فورسز کو نکالنے کے لیے 2016 سے پے در پے زمینی کارروائیاں کی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔